ہماری کائنات حیرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ شاید اسی خاطر JBS ہیلڈن نے کہا تھا، یہ کائنات اتنی پر اسرار نہیں جتنا تم سوچتے ہو، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ پر اسرار ہے جتنا تم سوچ سکتے ہو۔ حضرت انسان نے جب سے ہوش سنبھالا، اپنے اوپر تاروں برے آسمان کو حیرت سے تکتا آ رہا ہے۔ ہماری کائنات کو پر اسرار بنانے میں اس کی وسعتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر کائنات وسیع نہ ہوتی اور اس میں طرح طرح کے مناظر نہ ہوتی تو شاید ہم جلد ہی اس کائنات سے اکتا جاتے۔ کائنات کے تعجبات کا ذکر کیا جائے تو ان میں بلیک ہولز صف اول پر دکھائی دیتے ہیں۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ جب کوئی ستارہ اپنی طبی عمر پوری کر چکا ہوتا ہے تو اس کے مرکز میں موجود ہائیڈروجن نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کے باعث لوہا پیدا کر چکی ہوتی ہے، جو اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہے، جس کے بعد ستارہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹتا ہے۔ اس دوران اس ستارے سے نکلنے والی روشنی توانائی اربوں ستاروں کے برابر ہوتی ہے۔ اس عمل کو سپر نووا کہا جاتا ہے۔ ایک ستارے میں دو قسم کی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک قوت گیسز کے پریشر کی ہوتی ہے جو مرکز میں موجود نیوکلیئر ری ایکشن کے باعث ستارے کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ دوسری قوت کشش ثقل کی ہوتی ہے جو اس ستارے کو اندر کی جانب کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اربوں سال تک یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتی ہیں، مگر سپر نووا کے بعد گیس پریشر والی قوت آخر کار ختم ہو جاتی ہے اور صرف ستارے کی کشش ثقل رہ جاتی ہے، جس سے ستارہ اپنے مادے کو اندر کی جانب کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل کے باعث ستارے کی کثافت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک لامتناہی بلیک ہول بن جاتا ہے۔ اب ہم کچھ تعریفیں بلیک ہولز کی دیکھ لیتے ہیں۔ بلیک ہول خلا میں واقع ایسا خطہ ہوتا ہے جہاں مادہ انتہائی کثیف اور مرتکز حالت میں ہو۔ یہاں کشش ثقل اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ روشنی تک اس کی گرفت نہیں نکل سکتی۔ بلیک ہولز دراصل بڑے ستاروں کے دھماکہ خیز خاتمے کے باعث وجود میں آتے ہیں، تاہم ان میں کچھ جہاں حجم میں انتہائی بڑے ہوتے ہیں اور ان کی کمیت ہمارے سورج سے اربوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دیو ہیکل بلیک ہولز عام طور پر کہکشاں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسے وجود میں آئے۔ بلیک ہول کی کھوج ان کی اپنے اطراف پر اثر انداز ہونے سے لگائی جاتی ہے۔ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا۔ کیا بلیک ہول کا رنگ واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پردے کے پیچھے بھی رازوں کی دنیا چھپی ہوئی ہے؟ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے۔ اگر ہم اپنے سورج کو ایک ٹینس بال جتنی جگہ میں مقید کر دیں تو یہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا۔ بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مادے کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی جو اب تک کی تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، وہ بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ بیشتر افراد میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا سورج بلیک ہول بن گیا تو یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو نگل لے گا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق اگر سورج بلیک ہول بن بھی گیا تو تب بھی زمین اور باقی سیارے اپنے مدار میں بے ضرر چکر لگاتے رہیں گی۔ بلیک ہول کی کشش کا دار و مدار اس میں موجود مادے کی مقدار پر ہوتا ہے، اور جیسا کہ سورج کی بلیک ہول بننے کے بعد بھی اس میں مادے کی مقدار وہی رہے گی، اس لیے سیاروں پر لگنے والی کشش ثقل بھی وہی رہے گی۔ بلیک ہول بننے کے بعد سورج کا حجم انتہائی کم ہو جائے گا،
تو اس کے گرد ایک حد تک کشش بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اگر کوئی بھی چیز اس حد کو پار کر جائے تو پھر اس کا واپس آنا ناممکن ہو جائے گا۔ بلیک ہول کے گرد اس حد کو فلکیاتی اصطلاح میں ایونٹ ہورائزن کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ہم روشنی کی بات کریں تو یہی ایک ذریعہ ہے جو ہماری آنکھ محسوس کرتی ہے اور ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ اس پر بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر بلیک ہول کی ایونٹ ہورائزن روشنی بھی واپس نہیں آتی تو پھر سائنسدان بلیک ہول کی نشاندہی کس طرح کرتے ہیں؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ آج تک سائنسدانوں نے نہ کبھی بلیک ہول کو دیکھا ہے اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں دیکھ سکیں گے، لیکن ہاں حال ہی میں ہماری اپنی ملکی وے کہکشاں کے مرکز میں ہزاروں بلیک ہول دریافت کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات 20ویں صدی سے زیر بحث تھی کہ سپر میسو بلیک ہول، جو کہ ایسے بلیک ہول کو کہا جاتا ہے جس میں ہمارے سورج کی طرح کے 40 لاکھ ستارے سما سکتے ہوں، کے آس پاس بہت سے چھوٹے بلیک ہول بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، لہٰذا اس بات کو ثابت قرار دینا مشکل تھا۔ لیکن چند ہفتے پہلے سائنسدانوں نے ہماری اپنی کہکشاں کے مرکز میں موجود سپر میسو بلیک ہول کے گرد ہزاروں چھوٹے بلیک ہول دریافت کیے ہیں۔ اس وقت یہ چھوٹے بلیک ہول ہماری ملکی وے میں موجود ہیں۔ تو دوستو، آپ کو دیکھو جانو کہ یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ کا